میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مشہور زمانہ یگانہ روزگار حمدیہ شعر سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی حقیقت منتظر، نظر آئے لباس مجاز میں، کبھی حقیقت منتظر۔ طرب آشنائے خروش ہو، طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا ہے جو چھپا ہوا، وہ سکوت پردہ سار میں، وہ سرود کیا جو چھپا ہوا، وہ سکوت پردہ سار میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر لباس مجاز میں، دم طوف کرم کے شم نے یہ کہا کہ وہ
اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آئے لباس مجاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آئے لباس مجاز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بند نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بند نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بند نواز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، عاشق رسول، مفکر اسلام، شیخ محمد اقبال لاہوری فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، حقیقت منتظر، وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، مہینوں سے نہیں، برسوں سے نہیں، صدیوں سے۔ اے وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، جس کے دیدار کی تڑپ ہر دل والے کے دل میں مچل رہی ہے، ہر آنکھ والا جسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ کبھی آئے حقیقت منتظر ہے، حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی نظر آ جا لباس مجاز میں، مجاز کے لباس میں۔ تو حقیقت ہے اور حقیقت الحقائق ہے، ہر حقیقت تو جسے نسبت کی وجہ سے حقیقت بنی ہے، ہر حقیقت کو حقیقت بنانے والی تو حقیقت ہے، ہر حقیقت تیرے کرم کے بغیر ایک افسانہ ہے، ایک امیجنیشن ہے، ایک خواب ہے، خیال ہے، وہم ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اے وہ حقیقت جو ہر حقیقت کو حقیقت بناتی ہے، اے وہ حقیقت جس نے زمین کو ایک حقیقت بنایا، آسمان کو ایک حقیقت بنایا، شمس و قمر کو حقیقت بنایا،
سورج کی ضیاباریوں کو حقیقت بنایا، چاند کی چاندنی کو حقیقت بنایا، کائنات انس و جن کو حقیقت بنایا، حضرت آدم کو حقیقت بنایا، حضرت شیش کو حقیقت بنایا، حضرت ادریس کو حقیقت بنایا، حضرت ادریس کو حقیقت بنایا، حضرت صالح کو حقیقت بنایا، ہوا کو حقیقت بنایا، فضا کو حقیقت بنایا، کہکشاں کو حقیقت بنایا، موسموں کو حقیقت بنایا، پھلوں کو حقیقت بنایا، درختوں کو حقیقت بنایا، جمادات کی دنیا کی ہر چیز کو حقیقت بنایا، نباتات کی کائنات کی ہر چیز کو حقیقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ صرف حقیقت ہی نہیں بلکہ ہر حقیقت کو حقیقت بنانے والی حقیقت، اور ہر حقیقت کو حقیقت اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے؟ مصطفیٰ کو حقیقت بنایا۔ ہر وہ حقیقت جو اللہ کی مخلوق ہے اس حقیقت کو مصطفیٰ کی حقیقت سے حقیقت بنایا۔ اللہ ایسی حقیقت ہے اور سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر دل کو اس کا انتظار ہے، آنکھوں کو اس کا انتظار ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اے وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، جسے سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، یہ خطاب خدا سے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی ہے وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، جس کے سب منتظر ہیں اور جو سب کی منتظر ہے۔ منتظر کہتے ہیں وہ جس کا انتظار کیا جائے، اور منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت منتظر ہے، وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، جس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ اے وہ حقیقت جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، کبھی نظر آ جا لباس مجاز میں۔ اللہ حقیقت ہے صوفیہ کی اصطلاح میں۔ خانخواہ کی باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت ہے، جو خالق ہے وہ حقیقت ہے، جو واجب الوجود ہے وہ حقیقت ہے، جو صانع ہے وہ حقیقت ہے، جو کائنات کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ حقیقت ہے، اور اسے حقیقت بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود سے حقیقت ہے، وہ ازلی حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے، ازلی حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے، قدیم حقیقت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا رنگ برداشت کر لیں، پھر میں آپ کے رنگ میں آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت ہے، لیکن اسے کسی نے حقیقت نہیں بنایا، وہ حقیقت ہے، اپنی ذات میں حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت ہے جو نو گاڈ نو ریلیجن بولنے والے سے بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ None can deny him. Denial اس کا ممکن نہیں، وہ حقیقت، انکار اس کا کسی سے بن نہیں سکتا، کسی سے بن نہیں آیا۔ سب اسے ماننے پر مجبور ہے، عقلیں مجبور ہے، علم و حکمت مجبور ہے، فلسفہ مجبور ہے۔ جتنا بڑا فلسفی اس حقیقت کو ماننے پر اتنا ہی بڑا مجبور ہے۔ نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، میں اپنے رنگ میں بولتا ہوں۔ جو صرف حقیقت ہی نہیں رہتی، حقیقت گر حقیقت ہے وہ۔
وہ ایسی حقیقت ہے جس نے بے شمار کو حقیقت بنایا. حقیقت آپ سمجھتے ہیں فیکٹ، ٹروتھ، سچ، سچائی. یہاں جو کچھ بھی ہے سچائی کے سوا کیا ہے؟ یہ ادھر کسی سی ٹروتھ ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، موجود ہے، اس لیے یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. یہ تسبیح حقیقت ہے یا نہیں؟ موجود ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، سچائی ہے. یہ دستی سچائی ہے، حقیقت ہے. اسے حقیقت کس نے بنایا؟ یہ سب حقیقتیں، دستی، ٹوپی، تسبیح، عطر، میز، کرسی، زمین، آسمان، انسانات، حیوانات، یہ سب حقیقتیں. ان کو حقیقت بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ نے. زمین ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، سچائی ہے، صداقت ہے. کوئی جھٹلا سکتا ہے اس کے وجود کو؟ چاند کو کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ چاند نہیں ہے؟ سورج کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں ہے. نہیں. تو ہر مخلوق اللہ کی ایک سچ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور وہ یہ ایک سچ اللہ نے اتنے بے شمار سچوں کو پیدا کر دیا، سچائیوں کو پیدا کر دیا، صداقتوں کو پیدا کر دیا. تو اللہ ایسا سچ ہے جس کا کام ہی سچ کو بنانا، سچ کو پیدا کرنا، سچائیوں کو وجود بخشنا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سچ کو بنانے والا سچ اللہ ہی نے ہر سچ کو بنا. ہر مخلوق کو جو سچ ہے، سچائی ہے، کو کریٹ کیا، بنایا. سچ کو سچ، ہر سچ بنا ہے اللہ کے بنانے سے. لیکن اللہ جو سچ ہے وہ ڈائریکٹ کسی سچ کو پیدا نہیں کرتا. وہ مصطفیٰ ایک سچ ہیں، ان کے ذریعے ہر سچ کو پیدا کرتا ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ چیخ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ مجمع بالکل نیا ہے. جی اتنا تو ہے کہ بڑی محبت سے مجھے سن رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ ہمارا پہلا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہوتے ہوتے کارواں بن جاتا ہے سمجھنے والوں کا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر سچ کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ایسا سچ ہے. اور ہر سچ کو اللہ نے ایک سچ سے پیدا کیا، وہ سچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ جو ہے وہ سچ کیسا سچ ہے؟ وہ کسی کے بنانے سے بنا نہیں سچ، وہ خود سچ ہے. وہ کسی کے بنانے سے سچ بنا نہیں. اسی لیے اس میں یہ قابلیت ہے، یہ قدرت ہے کہ ہر سچ کو بنائے، پیدا کرے، وجود بخشے، کریٹ کرے، ایگزسٹنس دے. سبحان اللہ. وہ خود سے سچ ہے. اسی لیے جو خود سے سچ نہیں ان سب کو سچ بناتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا کام کیا ہے؟ سچ کو پیدا کرنا. سچ ہی کو حق کہتے ہیں. وہ حق ہے، اور اس نے جسے بھی پیدا کیا وہ حق ہے. زمین کو اس نے پیدا کیا، زمین کا وجود حق ہے یا نہیں؟ آسمان کو اس نے پیدا کیا، آسمان کا ایگزسٹنس حق ہے یا نہیں؟ چاند حق ہے یا نہیں؟ چاند کا وجود حق ہے یا نہیں؟
اللہ سبحان اللہ. تو اللہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو بہت سی حقیقتوں کو، بے شمار حقیقتوں کو پیدا کرتا ہے. اللہ کا کام ہی حقیقتوں کو پیدا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی حقیقت ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہے نا، آپ کافی سے زیادہ تھک گئے ہیں. یو ہیو بیکم نہیں اردو تھا ماشاء اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر اللہ کو حق سمجھیں. اللہ جیسا سچ ہے اور حق ہے ویسا کوئی حق اور سچ نہیں. اللہ کے جیسا، اللہ بھی سچ ہے اور اللہ کی مخلوق، ہر مخلوق سچ ہے، لیکن اللہ کے جیسا سچ نہیں، کیونکہ اللہ خود سے سچ ہے اور ہر مخلوق اللہ کے بنانے سے سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کسی کے نور سے سچ نہیں بنا. مصطفیٰ بھی سچ ہیں لیکن اللہ کے جیسے نہیں، کیونکہ اللہ کے نور سے وہ سچ بنے ہیں اور ہر مخلوق اللہ کی مصطفیٰ کے نور سے سچ بنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ حق ہے اور ما سوی اللہ جو ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کیا ہے، مجاز ہے. اللہ حقیقت ہے، اللہ کے ہر مخلوق مجاز ہے. اور اللہ کی ہر مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اکبر کون سی مخلوق ہے؟ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی حق ہیں اور ان کے نور سے بننے کی وجہ سے کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مصطفیٰ بھی اللہ کے جیسے سچ نہیں، حضور بھی اللہ کے جیسے نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم خدا نہیں بن سکتے، خدا کے جیسے نہیں بن سکتے، خدا کے برابر نہیں بن سکتے، خدا کے مثل نہیں بن سکتے، خدا کے مماثل نہیں بن سکتے، خدا کے مشابہ نہیں بن سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عقائد اہل سنت و جماعت. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. اللہ کے جیسے حضور بھی نہیں. خدا کی عزت کی قسم، حضور کی عظمت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، حضور کی رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کی شان ہے لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ کی شان ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ بھی سچ، حضور بھی سچ، لیکن اللہ کے جیسا سچ نہیں حضور، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. شے میں آقائے نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں. آپ کی بوریت کو کم کرنے کے لیے مجھے اتنا چیخنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کامیاب مخرر ہوں میں. کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اسے چیخ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. سبحان اللہ اس سبحان کو اللہ. دلچسپی نہیں ہے تو اس کی دلچسپی کو، اس میں دلچسپی کو پیدا کرنے کے لیے چیخنا پڑتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ باتیں تو بہت جلدی سمجھتے ہیں بھائی، میرے کہنے سے پہلے سمجھتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حقیقت ہے اور اللہ کے جیسی کوئی حقیقت نہیں، حضور بھی حقیقت نہیں. تو اللہ حقیقت ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے اعتبار سے وہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے.
تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اے وہ حقیقت جسے میں دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں. ہر مسلمان دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے، کیوں نہ رکھے؟ پیغمبر جو شب و روز تیری بارگاہ میں رہتے ہیں، حضرت موسیٰ جو اپنے کانوں سے تیرے کلام بے کیف کو سنتے ہیں، بے چون و بے چگوں کلام کو سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سننے والے، اپنے کانوں سے ڈائریکٹ کسی فرشتے کیا کہ واسطے سے نہیں، فرشتے کے واسطے سے بھی سنتے ہیں، بغیر واسطہ فرشتہ بھی سنتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کا کلام سننے والے. یہ کلام کریں اللہ سے، اللہ ان کا کلام سنتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، یہ سنتے ہیں. برسوں سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اب دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا. جس کا کلام سن رہے ہیں موسیٰ، یہ ایک دن سے نہیں، 2 دن سے نہیں، ہفتے سے نہیں، برسوں سے. اب شوق پیدا ہو گیا. ایک پس پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے والے، من ورائی حجاب گفتگو کرنے والے، اپنا کلام سنا کر میرا دل لے لینے والے، مجھے اپنا دیوانہ بنانے والے. ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی، اے میرے رب، ارے ذرا جلوہ دکھا، اب ذرا جلوہ دکھا دے. تو میرا رب ہے نا، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے حق پر، میرا بھی حق ہے نا تیرا جلوہ دیکھنے کا. بیٹے کا حق ہے نا ماں باپ کو دیکھنے کا، بیٹے کو حق ہے نا ماں باپ کو دیکھنے کا. نہیں سمجھ میں آتا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آتا، بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ میں آتا، مگر میں اپنی تقریر جاری رکھتا ہوں نا. در و دیوار کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا، میں تقریر روک دیتا ہوں. نہیں، دیوانے میری باتیں نہیں سمجھ رہی ہیں. شامیانے کو میری تقریر سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، یہ چھت جو ہے نا، یہ میری تقریر نہیں سمجھتی، اسے میری تقریر سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں روک لوں گا تقریر؟ نہیں. شامیانہ میری تقریر نہ سمجھے، یہی میرا مقصود ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ربی ارنی، کلام سنتے کلام کرنے والے، اتنا اچھا ہے تیرا کلام، کتنا پیارا ہے تیرا کلام، میرا دل جانتا ہے. ارنی، ذرا جلوہ دکھانا، ذرا جلوہ دکھا. مجھے اتنا خوبصورت بنانے والے، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اللہ کی نظر میں بہت حسین و جمیل تھے، بڑے خوبرو. ہر پیغمبر کا حسین و جمیل ہونا ضروری. تبلیغ کیسے کھینچے گی، مخلوق کیسے آئے گی؟ اور ان سب حسینوں میں یوسف حسین، اور ان سے زیادہ حسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلام تو سنا رہا ہے نا، جمال بھی دکھا. ربی ارنی، اور میں تو کلیم اللہ بننے کی منزل تک آ گیا ہوں. تیرا کلام سننا یہ سب کے حصے کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، لیکن میں یہاں تک آیا، یہاں تک لانے والے، اور برسوں سے اسی مقام پر ہوں، صرف کلام سن رہا ہوں. ربی ارنی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی. بات کرنے کے طریقے سے کیا مطلب؟ بڑے اچھے انداز میں، بڑے دلربا انداز میں، بڑے دلبر انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے شیریں انداز میں، بڑے دل لے لینے والے انداز میں. اللہ خود بولتا ہے
بات کی تو باتیں سن سن کے اب ذرا جمال دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پریشان کو پرشین بناؤ. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ پریشان پرشین. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پرشین کے استاد تھے، پرشین پڑھانے والے. ان کا نام رکھ دیا اسٹوڈنٹس نے پریشان مولوی صاحب. پرشین ٹیچر وہ کیا بولتے؟ پریشان ٹیچر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ پریشانی کا حل ہے تو پیری مریدی میں کے دامن میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھول گیا آپ حضرات؟ جلوہ دکھا. کہا ارینی ربی ارینی انظر الیک. اے رب مجھے جلوہ دکھا، اے رب مجھے جلوہ دکھا. جلوہ دکھا. تو جلوہ دکھا رہا ہے، اس جلوے کو میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب سر کی آنکھوں سے جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی اے رب مجھے جلوہ دکھا. انظر الیک، میں ان سر کے کانوں سے تیرا کلام سن رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے تیرا جمال بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا جلوہ دکھا، ذرا جلوہ دکھا. سبحان اللہ قال لن ترانی. کہا یہ تو محمد کے حصے کی چیز ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ، یہ میرے حبیب کے حصے کی چیز ہے. موسیٰ تم کلیم ہو، وہ حبیب. تم ارینی بولنے والے، اے رب مجھے جلوہ دکھا بولنے والے، وہ مرعانی بولنے والا. سبحان اللہ. تم ارینی اے رب مجھے جلوہ دکھا بولنے والے، وہ مرعانی فقد رأى الحق کہنے والا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو دوستو بہت لمبی ہو گئی گفتگو، آج میں تقریر لمبی ہی کروں گا، اور میری تقریریں سننے والوں کی عمریں بھی لمبی ہوں گی، بشرطے کہ محبتوں کے ساتھ سنیں، دلچسپی کے ساتھ سنیں، عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جلائے ہوئے سنیں. یہ منزل نفاق والوں کی نہیں، ایمان والوں کی ہے. عشق مصطفیٰ وہ چشمہ فراہم کرتی ہے، عشق مصطفیٰ وہ چشمہ فراہم کرتا ہے جس سے حقائق اشیاء بے نقاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایسی تقریریں سنتے رہے نا روز روز تو آپ کی طرح سبھی چیخیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا کریں کہ چنسبت خاک را با عالم پاک. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ یہ تو کچھ اور ان کے رنگ میں آؤں گا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ مرانی قدر اللہ. یہ موسیٰ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لن یرانی احد، یہ نہیں کہا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں کہا. لن ترانی، دنیا کی زندگی میں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں کہا. دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں کہا. دنیا کی زندگی میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ پر محمد الرسول اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو قیاس مت کرو. موسیٰ ہیں. بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ طالب جلوہ ہیں، اور مصطفیٰ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جلوہ دکھا،
اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ جلوہ دکھانا ہی ان کا کام ہے، خدا کا جلوہ مخلوقات کو دکھانا۔ حضرت آدم کو خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں، حضرت شیش کو خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں، حضرت ادریس کو خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں، حضرت ابراہیم کو خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں، حضرت اسماعیل کو خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک خدا کا جلوہ دکھانا اسی دنیا میں۔ ان سب پیغمبروں اور نبیوں کو کام مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بخاری شریف کی حدیث ہے نا، بخاری شریف کی، اللہ۔ واہ 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 واہ، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، یہ تو مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ واہ، جواب دیا نورانیون، جواب دیا نورن۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھنے والے کا سوال چھوٹا ہے، جواب دینے والے کا جواب بڑا تشفی بخش ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوٹ کی ناچ لے کے سن رہے ہیں، کیا بول رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضور جواب کیا دے رہے ہیں؟ نورن، میں نے دیکھا یہ نہیں کہا پہلے، میں اپنا ذکر نہیں کیا، نورن، نورن، یہ اس کا مبتدا کون ہے نہیں معلوم، اس کا نورن کی خبر پریڈیکیٹ کیا؟ سبحان اللہ، سبحان حضور کیا اللہ۔ جواب دے رہے ہیں؟ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے؟ حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کو بات سمجھ میں، مٹھائی ہے کھانے کے لیے، مٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ذبیح اللہ بھائی کو میں نے بڑی قیمتی چیز، مدراس کی مٹھائی، بڑی قیمتی مدراس کی مٹھائی، وہ کیا ہے؟ دم کا روٹ۔ میری نظر میں بڑی بڑی مٹھائی ہے، یہاں دم روٹ کہتے ہیں نا، اسی کو مدراس میں دم کا روٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذبیح اللہ بھائی کو کھلانا چاہیے، میں نے 2 کلو دم کا روٹ پیش کیا ان کو۔ جی ہے کہ وہ 2 کلو دم کا روٹ لے گئے، گھر میں رکھ دیا، 2 مہینے گزر گئے، وہ دم کا روٹ ڈبے ہی میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ مٹھائی پیش کی گئی ہے، کھائیں گے نا، مٹھائی ہے کھانے کے لیے۔ کشمیر کی وادی میں گئے، کیوں گئے؟ نہیں، ارے مناظر ہیں دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محب ہے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے، محبوب ہے اپنا جلوہ محب کو دکھانے کے لیے، محب ہے اپنے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے، محبوب ہے اپنے محب کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ نور ہے، نور، اور میں نور ہوں یہ معنی بھی آتا ہے، نورن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم نحو سے واقف حضرات یہاں سر دھنیں گے۔ نورن، حضور فرماتے ہیں وہ نور ہے، وہ نور ہے، یہ معنی بھی آتا ہے۔ یا انا نورن، انی نورن، میں نور ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نور ہے، یہ معنی بھی ہے، اللہ نور ہے۔ انی اراہو، میں اسے دیکھتا ہوں، نورن انی اراہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو میں دیکھتا ہوں نہیں کہا، اللہ کسی شے کے جیسا نہیں، وہ نور ہے، لیکن میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی میں دیکھ لیتا ہوں، کیوں دیکھ لیتا ہوں؟ وہ بھی نور، میں اس کے نور سے نکلا ہوا نور، اس لیے میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نور ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، یقیناً میں اسے دیکھتا ہوں، یا میں نور ہوں، انا نورن،
انی اراہ میں نور ہوں، اس نور کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو خیر بندگان خدا، ڈاکٹر اقبال کے شعر کی طرف آئیے، بہت لمبی ہو گئی بات۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اے حقیقت منتظر، سب تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی مجاز کی صورت میں دکھائی دے۔ مجاز میں سب سے بڑا مجاز محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ذرا محمد الرسول اللہ کے جلوے کے آئینے میں اپنے جلوے کا عکس دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نور مصطفیٰ کے آئینے میں اپنے نور کا جلوہ دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر سبحان اللہ۔ نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ انا ارسلناک شاہدن، شاہدن شاہد رہنے والا، سبحان اللہ یعنی 24 گھنٹے اللہ کا جمال دیکھنے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پیرزادہ سید محمد محی الدین اسامہ کا نام انہوں نے لیا۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے، گھنٹوں پہلے، ایک دو گھنٹے پہلے میرے دل میں بات آئی کہ میری کنیت کیا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اپنی کنیت رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، خود رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سنت ہے کنیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنیت ابو سے بھی رکھی جاتی ہے، ابن سے بھی رکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن فلاں، ابن فلاں، یہ بھی کنیت ہے۔ ابو سے زیادہ ہوتی ہے کنیت۔ تو میری کنیت کیا ہے؟ ابو اسامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو اسامہ سید محمد رضا الحق عامر علیمی شاہ، ابو اسامہ میری کنیت ہے، آپ یاد رکھیں اور میرے نام کے ساتھ جوڑ دیں میری کنیت کو۔ کنیت سے اللہ والوں نے، علماء کرام نے، مشائخین اعظام نے حضور کی سنت کو پیش، حضور کا ابو القاسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ صرف قاسم نہیں، ابو القاسم، قاسم کے باپ، قاسم بھی ہیں، قاسم کے باپ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر بانٹنے والے کے روحانی باپ ہیں، سبحان اللہ ایمانی باپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان غوث اعظم اللہ کی نعمتیں اللہ سے لے کے اور حضور سے لے کے بانٹ رہے ہیں، اور غوث اعظم کے روحانی اور ایمانی باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر حقیقی اور سچے بانٹنے والے کے ایمانی اور روحانی اور نورانی باپ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو امتی کا باپ بول سکتے کیا حضرت؟ کیا حضرت؟ ماننے عاشقان مصطفیٰ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان حقائق کو جو ماننے والا نہیں، اس کے دل کا حال کیا ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ دل کا حال پڑھا چہرے سے، دل کا حال پڑھا چہرے سے، ساحل سے لہریں گنتے ہو۔ سبحان اللہ This سبحان is the index of the mind۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟
اس شاخ جو ہیں دیکھیے حضرت وہاں سے اٹھ گیا ہے. عشق رسول کی بات ہے نا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ حقائق میں بولا سو نہیں، مصطفیٰ بولے سو، سبحان اللہ، قرآن بولتا سو، حدیث بولتا سو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بیان جس میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی نہ ہو، واہ واہ واہ. مدحت پیغمبر کی چاشنی نہ ہو، رسول اللہ کے حقائق و معارف کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ کو بے مثل ثابت نہ کیا جائے. وہ تقریر بھی کوئی تقریر ہے، اس تقریر پر خاک ڈالو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی ہیں؟ حضور کیا ہیں؟ ابو القاسم. حضور کے صاحبزادے ہیں سب سے بڑے حضرت قاسم. حضور ابو القاسم. ابو القاسم حضور کی کنیت ہے. پہلے حضور نے اپنی کنیت رکھنے سے امت کو منع کیا تھا، پھر اس کے بعد اجازت دے دی، منسوخ کر دیا. یعنی میرا نام، میری کنیت بھی سب رکھنے لگے ابو القاسم. ابو القاسم. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بانٹنے والے کی اصل ہیں. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. حضور کا کام کیا ہے؟ تقسیم کرنا. ابو القاسم یہ سرور کونین کی کنیت ہے. تو دوستو اللہ والے جو شریعت کے بڑے پابند ہیں، سنت، ایک سنت بھی عمل کیے بغیر نہیں رہتے، ایک سنت پر بھی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نام کے ساتھ کنیت لگاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اپنی کنیت تجویز کی ہے ابو اسامہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ آج میں نے ان کی تقریر سنی، ماشاءاللہ تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اسامہ نے جو سبحان تقریر کی، اللہ، سبحان اللہ. ہر بات جو ہے میزان میں تلی ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی شاہدن. حضور شاہد ہیں. شاہد کے معنی کیا؟ آج تک نہیں کیا وہ معنی کر رہا ہوں. ہر ایک کے ساتھ رہنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گواہ جو ہوتا ہے نا، کسی مرنے والے کا کس حالت میں مرا، جو گواہ اس کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ سامنے رہتا ہے. شاہدن، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا. بات سمجھ میں آئے؟ جسے تمہاری یہ بات پہنچ گئی کہ تم ہر ایک کے ساتھ ہو، ہر مومن کے ساتھ ہو، تمہارا ساتھ ہونا، یہ خبر جسے مل گئی، اس خبر سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ نذیرہ، اور ڈر سنانے والے. کیا؟ میں اگر ساتھ ہوں سمجھا تو دنیا تیری دنیا، آخرت تیری آخرت. اگر میں تجھ سے دور سمجھا تو یہاں بھی پریشانی ہے، وہاں بھی پریشانی ہے. نوٹ جیب میں ہے، نوٹ جیب میں ہے، نوٹ جیب میں ہے، لیکن یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ نوٹ جیب میں نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس میں چڑھا، ٹکٹ مانگا بس کنڈکٹر نے، یہ کیا نہیں ہے سمجھ. جیب میں ہے کتنا؟ 5000 کی رقم جیب میں. یہ سمجھ رہا ہے نہیں ہے. کیا ہوا؟ بس میں چڑھا، ٹکٹ مانگا کنڈکٹر نے، کہا نہیں ادھر پیسے رکھ کے ذلیل. ہم اہل سنت دولت کونین مصطفیٰ کو اپنے اندر رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان جب یہ اللہ. ماننا لے کے چلیں گے نا، من نبیوں کا پوچھے گا فرشتہ، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ جو ہمارے اندر رہا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا رسول ہے، اور اب یہاں ہمارے ساتھ آیا نا، نور کے اعتبار سے ہم میں ہے، اور بشریت کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، خبر میں ہماری. تو بندگان خدا شاہدن و مبشرہ. تو حضور کے حقائق
جانور جانتے ہیں، نباتات جانتے ہیں. بات سمجھنا، حضور کیا ہے نباتات پہچانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے. ہم حضور، بہت سے انسان حضور کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، لیکن خوشہ دیکھو، درخت کا خوشہ. ایک عربی آیا، تقریر ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عربی آیا، بھائی کتنا وقت لیا میں نے اب تک، صحیح ٹائم بتانا. 1.25 گھنٹہ ہو گیا. اللہ بھی، اگر آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیتے تو. ایک عربی آیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، ڈسٹرب نہ کریں، بیٹھ جائیں. طاقت نہیں ہے بیٹھنے، تاب نہیں ہے بیٹھنے کی. وہاں دروازہ کھل گیا کھانے کا، دیگوں کی آواز آ رہی ہے. اور ہم مسلمانوں کی کمیونٹی جو ہے کیا ہے، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. دیگوں کے سائے میں ہم، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. کفگیر اور چمچہ قومی نشاں ہمارا. علامہ اقبال نے کہا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. تو ہمارے بھائیوں نے کیا کہا، ساؤتھ انڈینز نے، دیگوں کے سائے میں ہم، دیگوں کے. کتنے جامعات کے یہ سب مولوی نما بچے، مولوی ہونے والے بچوں کی حالت ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، مولوی ہونے والے مستقبل میں ان کی حالت دیکھیے. دیگوں کے، دیگوں کے، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اقبال نے کہا، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، کفگیر اور چمچہ قومی نشاں ہمارا. دیکھا آپ نے، جس گھر پلو کا دانا اس گھر سر سے چل کو جانا. گردن پکڑ کو ٹھیلے تو چوکٹ پکڑ کو گھسنا. مار دیجئے مجھے خرابی سے، مار دیجئے مجھے خرابی سے، سر نہ اٹھاؤں گا میں ریکاری سے. تو کیا چلا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ عربی نہیں جی، عربی. اب بھی بولا تو بڑی بات ہے. عربی یعنی دیہات کا رہنے والا عرب آیا، آ کے اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کیا، آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیغمبر ہونے کا گواہ کون ہے؟ میں کیوں کر یقین کر لوں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ حضور سے پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا، یقین کرنا ہے میرے پیغمبر ہونے پر، گواہی چاہتا ہے. یہ جو درخت ہے اس پر جو خوشہ لٹکا ہوا ہے انگور کا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ خوشہ میرے بلانے پر آ جائے میرے پاس، واہ واہ واہ، تو تب مان لے گا نا تو مجھے کہ میں سچا پیغمبر ہوں؟ کہاں مان لوں گا. حضور نے اسے بلایا اپنی طرف. واہ واہ، آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. درخت سے ٹوٹ کے آ گیا. دیکھیے حضور کی حکومت کہاں کہاں ہے، خوشے پر حکومت. آ گیا ٹوٹ کر. خوشہ سمجھتا ہے میں رسول کے جیسا نہیں ہوں، میں محکوم ہوں وہ حاکم، میں غلام ہوں وہ آقا. یہ سب حدیثہ میں ہے. سو اگر نہیں ماننے والے جو ہیں حدیث رہے تو بھی نہیں مانتے، قرآن رہے تو بھی نہیں مانتے. تو کیا عرض کر رہا تھا، آیا اور حضور نے کہا چلے جا. بلایا تو آ گیا، بھیجا تو چلا گیا. جا کے برابر درخت پر لگ گیا جیسا تھا ویسا.
یہ مقام ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک دوسرا عربی آیا, حضور نے اس پر اسلام پیش کیا کہ داخل اسلام ہو جا. اس نے پوچھا کہ آپ سچے رسول ہیں, کون گواہی دے گا؟ آپ سچے رسول ہیں, اس بات کی کون گواہی دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا دیکھ یہ میدان ہے نا, اس میدان کے کنارے پر ایک درخت ہے, وہ درخت گواہی دے گا میں سچا رسول ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ درخت گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی تو مان لے گا؟ اس عربی نے کہا ضرور مان لوں گا. حضور نے کہا اس درخت کو اشارے سے بلایا, زبان سے بھی نہیں, اشارہ کیا. وہ کیا حکومت ہے رسول اللہ کی, ان کے عشق کے دل میں حکومت ہونی چاہیے, ان کی محبت کی حکمرانی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں. کیسے آیا؟ زمین کو چیرتا ہوا درخت سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کیسی حکومت ہے؟ اللہ جو ملک حقیقی ہے اس کا نائب مطلق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی سلطنت حقیقت میں خدا کی سلطنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے دعا نہیں کی یا اللہ اس درخت کو میرے پاس بھیج, نہیں. دعا کرنے کی ضرورت کیا, تمام اختیارات ہاتھ میں دے دیے خدا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ کیا, آ گیا. حضور کا اشارہ سن کر سمجھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے درخت. آگے کھڑا ہو گیا, درخت آ گیا. آگے کیا کہا؟ 3 بار گواہی دی, اشہد انک رسول اللہ, اشہد انک رسول اللہ, اشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت میں آیا کہ وہ آیا, آ کے اس نے فصیح عربی زبان میں درخت, وہ جسے چاہیں عربی سکھا دیں, عربی دے دیں. ارے ہم کو اردو دی ہے, انہوں نے ہی دی ہے نا. عربوں کو عربی بولنے والا بنایا, انہوں نے ہی بنایا ہے نا. تو درخت جو نہیں بولنے والا اسے کیا, ہم بھی نہیں بولنے والے تھے کوئی زبان, انہوں نے بولنے والا بنا دیا تو بولنے والے بن گئے. درخت کو انہوں نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر ختم کر رہا. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. فصیح عربی میں بول رہا ہے. کون؟ درخت بول رہا ہے. لیکن کیا بولنے کے لیے زبان ملی اسے؟ بے زبان درخت کو حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے اللہ نے زبان دے دی. زبان دی. تم بھی صلاۃ و سلام بولنے والے بن جاؤ, کبھی تم گونگے نہیں بنو گے, کبھی تمہارے منہ کو فالج نہیں مارے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فالج مارا بھی تو دوسرے لمحے میں تم بات کرنے لگو گے. کتنے اللہ والوں کو دیکھا فالج مارنے کے باوجود انہوں نے تقریریں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے پاس آ گیا, آگے کھڑا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور نے کہا کہ واپس چلا جا, واپس. وجاءت لدعوته الاشجار صاجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة, جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اچھا تو آیا اور سر جھکائے ہوئے درخت سر جھکائے واپس، حضور نے کہا واپس چلا جا، جا کے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک صحابی نے منظر دیکھا، کہا یا رسول اللہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں ہم سجدہ نہ کریں؟ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کون کون سننا چاہتے ہیں؟ کون کون کھانے کو جاتے ہیں؟ سننا کون چاہتے ہیں؟ کون کون کھانے کو جاتے ہیں؟ اللہ کے کرم سے کوئی بھی شوگر پیشنٹ نہیں ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سجدہ۔ ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ درخت کر رہے ہیں، ہمیں کیوں سجدہ نہیں؟ ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو كنت آمر احدا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت کو حکم دیتا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ایسی چیز ہے کہ عورت اگر اجازت ملتی تو مرد کو سجدہ کرے۔ واہ۔ سر کا سجدہ اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی تو عورت کو مرد کو عورت سجدہ کرتی، مگر میں نے نہیں چاہا کہ کوئی عورت مرد کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب کیا نکلا؟ مجھے تو میرے سب امتیوں کے دل سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر کے سجدے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے امتی جو ہیں ان کی روحیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں، مجھے سروں کے سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو وہ ہوں کہ پیدا ہوا عبد المطلب کے گھر میں، پیدا ہوا عبد المطلب کے گھر میں۔ دنیا نے دیکھا، انسانوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ عبد المطلب کے گھر کی طرف عبد المطلب کے گھر کی طرف کعبہ جھک گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عبد المطلب کا گھر، عبداللہ کا گھر، وہ گھر جس میں حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ گھر جس میں حضور ابھی پیدا ہوئے ہیں، کعبے کا کعبہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بز میں